تو الحمدللہ ہم لوگ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ قرآن کے حق کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ قرآن کو تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، یہاں جتنی بھی بہنیں موجود ہیں سب کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، تو ہم جو بیسک ایک ہے کہ اس کے قرآن کے حق، جیسے ہر ایک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق بتایا ہے، حق حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، ویسے ہی قرآن کے بھی کچھ حقوق ہے، جس میں سب سے پہلے حق ہے، اس کا حق ہے حق الایمان، کہ قرآن پر ایمان لانا ہے، جو ہم لوگ اس میں بھی پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو وہ کتبہ ہی میں جو ہے وہ قرآن بھی آ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ دوسرا ہے حق تلاوتی، جو ہے تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم لوگوں کا جو کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ یہی سیکھیں گے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اور اس کو ترتیل کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا فرزین، آپ کو وائس کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑا اور اس کلیئرلی بول پاؤں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا ہے حق الفہم، کہ اس کا قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، جو ماشاءاللہ آپ میں سے بہت ساری بہنیں ہیں جو ہمارے ساتھ فہم القرآن میں ہیں اور وہ الحمدللہ اس چیز پہ عمل کر رہی ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے حق العمل، کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ قرآن کو پڑھ کے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ الحمدللہ قرآن کی ایچ اینڈ ایوری آیا، جو ایک ایک آیات ہے اس پہ جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ پھر دوسرا ہے حق البلاغ، کہ الحمدللہ جب ہم لوگ سیکھ لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ لوگ بھی یہ تجوید کا کورس کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 سے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جو لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے تو اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور ہم تلاوت کا حق صرف اسی وقت پورا کر سکتے ہیں جب ہم اس کو پراپرلی تجوید اور اس کی ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو تجوید، سب سے پہلے تجوید کیا ہے؟ تجوید کے جو ہے لغوی معنی ہوتے ہیں جو ڈکشنری میں عام میننگ لیا جاتا ہے۔ تو تجوید جو ہے وہ تجوید کے معنی ہوتے ہیں بہتر بنانا، عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا، یا صاف ستھرا، یا جو تحسین احسن کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب لیڈیز ہیں، ہم سب کو جو ہے وہ خوبصورتی کی طرف بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے نا، ہم سب چاہتے کہ ہم خوبصورت نظر آئے، ہم لوگ بہت اچھی نظر آئے، تو ہمیں جو ہے وہ وہی چیز انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کی طرف بھی لے کر آنا ہے، کہ جب قرآن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے بھی بہت ہی عمدہ طریقے سے، بہت ہی احسن طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور اس کے جو ہے اصطلاحی معنی یا لنگوسٹک میننگ ہوتے ہیں کہ تجوید کو جو ہے اس کے ہر حرف کو، اس کے ہر لیٹر کو اس کے مخرج، پراپر مخرج سے ادا کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ عربی نہیں ہیں، ہم لوگ اجمی ہیں، ہماری زبان عربک نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو ہمارے جو یہ ہے مخارج ہے وہ ہم لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ پراپرلی مخراج اس کے ساتھ ادا کیے جائے، اور ہر حرف کو اس کی صفات لازمہ اور صفات عارضہ، صفات لازمہ اور عارضہ جو ہے وہ اس کے کیریکٹرسٹکس ہم لوگ بول سکتے ہیں، یا اس کی کوالٹیز، ہر لیٹر کی جو ہے کوالٹی ہوتی ہے، تو اس کی جو پرماننٹ کوالٹی ہے یا جو اس کی ٹیمپرری کوالٹی ہے، تو اس کے ساتھ مکمل حسن خوبی کے ساتھ ادا کیا جائے، کہ تجوید کا مطلب یہی ہے کہ پراپر آپ اس کو مخرج سے بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جتنی صفات ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کے اوپر بھی غور کریں گے۔ پھر آ جاتا ہے کہ الحمدللہ آپ سب لوگوں نے اس کورس کو جوائن کرنے کا سوچا ہے، آپ جتنے لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی آئے ہوں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تجوید ہمارے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ لوگ چیٹ باکس میں آنسر کر سکتے ہیں۔
اوکے ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ قرآن سے دلیل لیتے ہیں. تجوید سیکھنا الحمدللہ ہم لوگ سبھی چاہتے ہیں، لیکن اس کا حکم ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. سورۃ المزمل میں آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف پڑھا کریں، کہ اس کو بہت اچھے سے ٹھہر کے پوری طریقے سے اس کے جتنے بھی حرف کے مخارج ہے اور جتنی بھی اس کی صفات ہے اس کے ساتھ اس کو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے اور بہت آرام سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور حدیث سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے اسی بات کی کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر ہم لوگ تجوید کو بہت اچھی طریقے سے تجوید کو سیکھ لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے اور اس کو بہت مہارت کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ ساتھ عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور وہ بہنیں جو اب اس کو اس میں تلاوت کرنے میں اور اس کو پریکٹس کرنے میں اٹک رہے ہیں یا اس میں کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے وہ دوہرا اجر ملے گا. کیونکہ جتنی بار ہم لوگ ایک لیٹر ایک ورڈ یا ایک حرف پڑھتے ہیں، جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک ورڈ ایک حرف پڑھنے کا جو ہے وہ 10 گنا 10 ثواب ملتا ہے. 10 ایک لیٹر پہ جو ہے وہ 10 ثواب لکھا جاتا ہے. اور الف لام میم یہ ایک ورڈ نہیں ہے، ایک لیٹر نہیں ہے، یہ 3 ہوتے ہیں. تو اگر ہم لوگ صرف الف لام پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پہ جو ہے وہ 30 ثواب ملتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے یا مجھے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم لوگ اچھے سے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ تبھی بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے کہ عزت دار فرشتوں میں سے ہے. اور اگر ہم لوگ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اور ہم لوگ تکلیف سے دقت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس پہ بھی ہمارے لیے دوہرا اجر ہے. سبحان اللہ. اب تجوید جو ہے وہ تجوید سیکھنا یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے؟ فرض عین اس چیز کو بولا جاتا ہے جو ہر ایک پر فرض ہے. کہ جیسے نماز فرض نماز جو ہے وہ نماز ہم سب پر فرض ہے. اور پھر سے فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کچھ لوگ کر لے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. کافی سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کافی ہو جاتا ہے. جیسے کہ اعتکاف، رمضان میں جو ہے اعتکاف یہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے. اگر محلے کے کچھ لوگ اگر یہ اعتکاف کر لے تو وہ باقی لوگوں پر سے جو ہے وہ اس کا فرض اتر جاتا ہے. یس ماشاء اللہ. سسٹر عائشہ عابدہ بیگم، کاملہ، عائشہ، روحی، ماشاء اللہ یہ فرض عین ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کے صحیح سمجھ کے لیے تجوید کا علم ضروری ہے، ورنہ غلط پڑھنے کی صورت میں مطلب تبدیل ہو سکتا ہے. ہر مسلمان پر تجوید کا جاننا فرض عین ہے. ٹھیک ہے. ہم سب پہ فرض عین یہ ہے کہ ہم سب کو تجوید کا علم جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہمیں تجوید کا علم نہیں ہے، اگر ہم لوگ پراپر مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. اور قرآن کو تفسیر سے پڑھنا اور تجوید کو گہرائی سے جاننا، اس میں مہارت حاصل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا یہ فرض کفایہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو بیسک تعلیم ہے اپنے لیے ہم سب کو جو ہے وہ تجوید کا علم جاننا فرض عین کے درجے پر آتا ہے کہ سب پر مسٹ ہے یہ. اور اس میں مہارت حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ فرض کفایہ میں آ جاتا ہے. اب جیسے ہم لوگوں نے پڑھے کہ اگر تجوید کے ساتھ اور پراپر مخارج کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے تو مطلب چینج ہو جاتا ہے. رائٹ. اور اس کو ہم جو ہے وہ لحن کہا جاتا ہے. لحن کے جو لغوی یا ڈکشنری معنی ہوتے ہیں وہ ہے غلطی کرنا، کوئی بھی غلطی. اور اس کے اصطلاحی معنی یا پھر اس کے لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے قرآن کی قرات کرتے وقت کسی لفظ کو غلط ادا کرنے یا پڑھنے میں غلطی کرنا.
کہ جیسے قرآن کی جب ہم لوگ قرات کر رہے ہیں تو کئی بار ہوتا ہے نا کہ جلدی میں یا پھر میں ہم لوگ فتح کو دمہ پڑھ لیتے ہیں، زبر کو زیر پڑھ لیتے ہیں، یا پھر اس کے اگر ہمیں ہمارے مخارج صحیح نہیں ہو تو حمزہ کو عین پڑھ لیتے ہیں، عین کو حمزہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں غلطی کرنے کو جو ہے وہ لحن کہا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے یہاں کے کہ لحن کے اقسام کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو اقسام ہیں لحن کے، دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ اور لحن جلی سے مراد کیا ہے؟ کھلی ہوئی، کھلی واضح اور ظاہری غلطی، جو ہر کوئی نارمل انسان بھی سمجھ سکتا ہے، کہ جیسے اگر آپ کے سامنے آپ بھی اگر اپنے بچوں کا یا اپنے کسی چھوٹے بہن بھائیوں کی اگر جب قرآن سن رہے ہوتے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا کہ اس نے کچھ غلطی کیا ہے، کہ وہ ایک کوئی بھی انسان جو ہے وہ دیکھتے ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے قرآن پڑھنے میں غلطی کی ہے، اس کو کہا جاتا ہے لحن جلی۔ اور لحن خفی ہوتی ہے چھپی ہوئی غلطی۔ لحن جلی کے علاوہ تمام دوسری غلطیاں مثلا اخفا، ادغام، اظہار اور اقلاب، یہ سب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے تجوید کورس میں کور کریں گے۔ جن کو نہیں پتہ ہے وہ لوگ پلیز پریشان نہ ہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے اس میں کورس میں کور کریں گے کہ یہ سب غلطیاں ایسی ہے کہ جسے صرف جو تجوید کا علم رکھتا ہے صرف وہی پہچان سکتا ہے، تو یہ ہوتی ہے لحن خفی۔ اب لحن جلی جو ہے کھلی اور واضح اور جو ظاہری غلطی ہے، یہ تو ٹوٹلی حرام ہے، اور یہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتی ہے، گناہ میں شامل ہوتی ہے لحن جلی۔ اور لحن خفی جو ہے وہ پڑھنا مکروہ ہے، اس میں گناہ بھی ہے اور مکروہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ میں کوشش کرنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اتنا قرآن میں یا تجوید میں اتنی مہارت حاصل کر لیں کہ ہم جو ہے وہ لحن خفی کو بھی معلوم کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم لوگ کچھ جو ہے وہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ لحن خفی، لحن جلی کی مثالیں، جیسے لحنی کی جلی کی ایک مثال تو یہ ہے کہ حرف کی تبدیلی کرنا، کہ ایک جیسے پڑھے جانے حرف والے حرف کو تبدیل کر دینا۔ جیسے یہاں مثال دیا ہوا ہے، یہاں ہے علیم اور یہ ہے علیم، اوکے؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں اس میں کیا ڈفرینس ہے اس ورڈ میں اور اس ورڈ میں؟ جی ماشاء اللہ ہینا پٹھان، ماشاء اللہ انیتا شیخ۔ یہ علیم جو ہے وہ عین سے ہے، اور علیم جو ہے وہ حمزہ سے ہے یا الف سے شروع ہو رہا ہے۔ تو الف اور حمزہ یہ جو ہے وہ الف حمزہ جو ہے وہ ہمارے اس میں جو ہے وہ مخرج اس کا الگ ہوتا ہے، اور عین کا مخرج بالکل ٹوٹلی الگ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ عین کو علیم، علیم کا جو مطلب ہے وہ ہے بہت جاننے والا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے، اور علیم ہوتا ہے دردناک، پینفل، پنشمنٹ۔ تو اگر ہم لوگ عین کو اگر ہم لوگ حمزہ میں الف کر کے پڑھیں گے تو دیکھو کتنا زیادہ جو ہے وہ میننگ چینج ہو گیا اس کا، صرف ایک لیٹر کی اس سے عین اور الف، صرف اس کی وجہ سے جو ہے وہ پورا کے پورا جو ہے وہ قرآن کا مطلب خدا نخواستہ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ ہے قلبن اور ہے قلبن۔ قلبن کا مطلب ہوتا ہے دل، اور کلبن کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ یہاں پر جو ہے وہ قاف اور کاف، یہ دونوں کا ڈفرینس ہے۔ یہ دونوں کا جو ہے وہ اگر ہم لوگ قاف کو ہمارے ہاں جو نارملی ہم لوگ بولتے ہیں نا چھوٹا کاف بڑا کاف، تو وہ ہے یہ کہ یہ اگر ہم لوگ قاف کو اگر کاف میں بدل دیتے ہیں تو پورا کے پورا مطلب چینج ہو جاتا ہے، جو ایک بہت ہی دعا ہے نا ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اگر ہم لوگ قلب کو اگر قلب پڑھ لیں تو خدا نخواستہ پورا کے پورا جو ہے وہ دعا کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں تجوید کا علم اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ مخارج کا علم ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم لوگ جانے انجانے میں جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے اس میں کہ حرف کا مٹا دینا،
یہ بھی کئی بار ہوتا ہے جب ہم لوگ بہت جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ میں سے کسی حرف کی کمی کر دینا، اور یہ موسٹلی جو ہے وہ بتایا کہ جلدی پڑھنے کی صورت میں ہوتا ہے. جیسے سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، ہے نا، اس میں جو ہے وہ لا ریبہ، یہ لا ریبہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک نہیں. اس کو جو ہے وہ لام الف، اس کو جو ہے وہ لا ریبہ مدہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم لوگ اس کو جلدی میں اگر لریبہ پڑھ لیں گے تو کیا ہو گیا، پورا کے پورا میننگ اس کا چینج ہو گیا کہ البتہ اس بک میں، اس کتاب میں پورا شک ہے. نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس طرح کے گناہ کرنے سے بچائے. تو اگر ہم لوگ پراپرلی مد کو ادا نہیں کرتے ہیں تو پورا جو ہے وہ ایک قرآن کا میننگ ہم لوگ چینج کر دیتے ہیں. پھر دوسرا جیسا ہے تقربا، تقربا اس کا مطلب ہوتا ہے با، اگر یہاں پر اگر ہم لوگ الف مدہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں قریب جاؤ. لیکن اگر ہم لوگ اس کو الف مدہ کو نہیں پڑھتے اور صرف تقربا پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا ہے تم قریب جاؤ. تو اس میں جو ہے وہ میننگ جو ہے وہ پورے چینج ہو گئے ہیں. اگر ہم لوگ ایک حرف کی بھی کمی کر دیتے، ایک حرف بھی اگر اس میں سے ہم مائنس کر دے رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ پورے قرآن کا میننگ چینج کر دے رہے ہیں. تو ہمیں اسی لیے تجوید کو جو ہے وہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جانتے ہیں کہ تجوید کے بنیادی ارکان کیا ہے. سب سے پہلے تو ہے اس کے مخارج، المخارج الحروف، کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ اس عربک میں جو ہے وہ 28 حروف الہجائیہ، حروف التہجی ہے، اور ہر ایک کا جو ہے وہ مخرج اس ہر ایک کا پروناؤنسیشن جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. تو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، المخارج الحروف. اور دوسرا ہے تجوید، الاحکام التجوید، کہ تجوید کے احکام، کہ جیسے ابھی ہم لوگوں نے آپ نے کچھ ورڈ سنے ہوں گے، اگر آپ لوگ جو جانتے ہیں ان کے لیے نیو ورڈز نہیں ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ نیو ورڈز ہو سکتے ہیں، کہ جیسے مدہ، اخفا، ادغام. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ احکام التجوید میں آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش یہی کریں گے کہ ہمارے اس پورے 10 ہفتے کا جو ہم لوگوں نے کورس پلان کیا ہوا ہے، تو اس میں ہم یہ دونوں بیسک جو اس کے تجوید کے ارکان ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ایک تو مخارج، اس کو ہر لیٹر کا ہم مخرج دیکھیں گے کہ وہ کہاں سے کس طرح سے ادا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تجوید کے احکامات جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اب کچھ اس کلاس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ آئے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ لوگوں کی ہی وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ یہ کلاس شروع کر رہے ہیں. تو آج جو ہے ہمارا انٹروڈکشن کلاس تھی. اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کلاسز جو ہے وہ ہر سیٹرڈے کو ہوں گی. نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ ہم لوگ کی کلاس ہوگی جو 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی، 4 o'clock to 5:30 انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم لوگوں نے کلاس کو جو ہے وہ اس کا جو اسٹرکچر بنایا ہے وہ اس طرح ہے کہ کلاس کو ہم لوگوں نے 2 حصوں میں بانٹے ہیں، اس کے 2 سیشنز ہوں گے. کلاس کے 2 سیشنز ہوا کریں گے. پہلے جو ہے 40 منٹس میں مخرج پڑھایا جائے گا، جو ایک لیٹر کے جو ہے مخارج کو بتایا جائے گا آپ کو. پھر چونکہ یہ آن لائن کلاس ہے اور آن لائن کلاسز سم ٹائمز بہت اسٹریسفل ہوتی ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے یہی کیا ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں کو 10 منٹ کا بریک ہوگا، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ سب جو ہے وہ ہاؤس وائفس بھی ہوں گی، کچھ نہ کچھ بچے بھی ہوں گے، کچھ نہ کچھ گھر کا بھی کام ہوگا. تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں 10 منٹ کا اس کے بعد بریک دیا جائے گا، تاکہ آپ تھوڑا فریش ہو جائیں اور ہم بھی تھوڑا فریش ہو جائے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں تجوید کے احکامات بتائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ٹوٹلی ہم لوگ کوشش تو یہی کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ پورے جتنے بھی احکامات، جو بیسک احکامات ہے وہ ہم لوگ پوری طریقے سے کور کر سکیں. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے 28 لیٹرز ہے، 28 لیٹرز آف دی
حروف ہجائیہ ہے اس کے ہم لوگ مخارج دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ 17 احکامات کا بھی تفصیل سے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر ہفتے میں جو کچھ بھی پڑھایا جائے گا اس پر کوئز بھی ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ لوگوں کو ایک ریفریش ہو جائے، آپ لوگوں کا ایک جو ہے نا کوئز کے ہی لیے ہی انسان پڑھ لیتا ہے نا، کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار جو ہے پھر سے گو تھرو ہو جائے اگر کوئز ہوگا تو. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام یہی ہے کہ جو بہنیں سارے کوئز اور کلاسز پوری کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن دیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری کلاس کی کچھ ڈیٹیلز تھی، اور اسی طرح آپ لوگوں کو جو ہے وہ پی پی ٹی اور کچھ گیمز وغیرہ کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوگی کہ جتنے کہتے ہیں نا کہ ایزی طریقے سے آپ کو پڑھا سکیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اتنی ایزی طریقے سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے بإذن اللہ.